یہ کہانی ان آنکھوں کے لیے ہے جو رو نہیں سکتیں، ان دلوں کے لیے ہے جو دکھ سمیٹ کر خاموش رہتے ہیں، اور ان بچوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے ہاتھ دنیا کے سب سے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ چھوٹے ہاتھ بڑی مدد، ایک بچے کی مکمل غمزدہ کہانی سماعت فرمائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے بچوں سے اس کہانی کو شیئر کریں۔ ریحان کی عمر صرف 7 سال کی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ اداسی تھی جو شاید بڑوں کے دلوں میں بھی نہ ہو۔ گاؤں کی کچی گلیوں میں ننگے پاؤں دوڑنے والا یہ بچہ بچپن کے خوابوں سے کوسوں دور تھا۔ نہ کھلونے تھے، نہ کتابیں، نہ کوئی دوست، بس ایک بیمار ماں اور ایک تھکے ہارے باپ کا سہارا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے۔ ریحان کی ماں کافی عرصے سے بیمار تھی۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، مگر چہرے پر ممتا کی مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ باپ مزدوری پر جاتا تو ریحان ماں کے پاس بیٹھا رہتا، کبھی اس کا پسینہ پونچھتا، کبھی دوا کا وقت یاد دلاتا، کبھی خاموشی سے اس کی سانسوں کو گنتا۔ وہ 7 سال کا بچہ دنیا کے سب سے بڑے درد کو اپنی معصوم آنکھوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ ایک دن ماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، سانسیں اکھڑنے لگیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ ریحان بھاگتا ہوا بازار پہنچا، دکاندار سے دوا مانگی۔ جیب میں 20 روپے تھے، دوا 80 روپے کی تھی۔ ہاتھ جوڑے منت کی، رو دیا، آنکھوں سے آنسو بہائے، مگر دکاندار کا دل نہ پگھلا۔ اس نے کہا، یہ کوئی خیرات خانہ نہیں ہے، پیسے پورے لا ورنہ نکل جا۔ ریحان خالی ہاتھ لوٹا، دل بھر آیا۔ ماں کی سانسیں اس کے ذہن میں گونجنے لگیں، اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ ماں کے پاس پہنچا، اس کے پاس بیٹھا اور دھیرے سے کہا، امی دوا نہیں ملی، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ماں نے کمزور ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا، ایک آخری مسکراہٹ دی اور آنکھیں بند کر لیں اور روح پرواز کر گئی۔ ریحان نے ماں کے منہ پر چادر ڈالی، لیکن خود کے دل پر جو دکھ کی چادر ڈالی وہ کبھی نہ ہٹی۔ اس رات وہ بچہ ماں کے سینے سے لگ کر بہت رویا، مگر اگلی صبح وہ ماں کا جنازہ اپنے نازک ہاتھوں سے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ لوگ آئے، نماز جنازہ پڑھی، تدفین کی اور چلے گئے، لیکن ریحان کے اندر ایک طوفان باقی رہا۔ باپ صدمے سے گونگا ہو گیا، بات کرنا چھوڑ دی، کام پر جانا بھی چھوڑ دیا۔ گھر میں فاقے آنے لگے۔ ریحان نے اپنی چھوٹی سی عمر میں وہ فیصلہ کیا جو بڑے بھی نہ کر سکیں۔ اس نے کام کرنا شروع کیا۔ ریحان کبھی کسی کے گھر پانی بھرتا، کبھی برتن دھوتا، کبھی جوتے پالش کرتا، کبھی بازار میں چھوٹے موٹے سودے بیچتا۔ اس کے ہاتھ چھوٹے تھے مگر عزم بہت بڑا تھا۔ لوگ اسے طعنے دیتے کہ اس عمر میں کام نہیں بلکہ تمہیں کھیلنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن جب وہ بازار میں جوتے پالش کر رہا تھا، ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک بزرگ اترے، جوتے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ ریحان نے لپک کر ان کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیے۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر پوچھا، بیٹا اسکول نہیں جاتے؟ ریحان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ساری کہانی سنا دی۔ ماں کی موت، باپ کی خاموشی، خالی پیٹ، ادھورے خواب، سب کچھ۔ بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے ریحان کا سر تھاما اور کہا، چلو میرے ساتھ، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ ریحان کو وہ بزرگ شہر لے گئے۔ وہاں ایک فلاحی ادارہ تھا جہاں یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی تھی۔ ریحان کو وہاں داخل کروایا گیا۔ اسکول، کھانا، لباس سب مل گیا، لیکن ریحان کبھی ہنسا نہیں۔ اس کے چہرے پر ماں کی کمی کا ایک سایہ ہمیشہ رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، سب سے آگے نکلتا، مگر دل کا دکھ چھپائے رکھتا۔ وہ اکثر چھت پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے ماں کو تلاش کر رہا ہو۔ کبھی دعاؤں میں اسے آواز دیتا، امی میں اسکول جا رہا ہوں، آپ نے کہا تھا نا اللہ سب بہتر کرے گا۔ سالوں گزر گئے، ریحان بڑا ہو گیا، تعلیم مکمل کی۔ وہی فلاحی ادارہ جہاں وہ پناہ گزین ہوا تھا
اب وہ اس کا سربراہ بن گیا۔ اس نے درجنوں بچوں کو سہارا دیا، سینکڑوں یتیموں کو تعلیم دی، ہزاروں والدین کی آنکھوں میں امید جگائی۔ مگر جب بھی وہ کسی بچے کو ماں کے ساتھ دیکھتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتیں۔ وہ جانتا تھا دنیا کی کوئی دولت، کوئی منصب ماں کی ممتا کا نعم البدل نہیں۔ ایک دن وہ اسی بازار میں گیا جہاں کبھی جوتے پالش کیا کرتا تھا۔ وہی دکان، وہی راستے، وہی مٹی، مگر اب وہ ریحان نہ تھا، وہ ایک مثال بن چکا تھا۔ اس نے وہاں بیٹھے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ریحان نے جھک کر پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، امی بیمار ہیں، دوا نہیں لے سکتا، پیسے کم ہیں۔ ریحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہی لمحہ، وہی احساس، برسوں پہلے کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے بچے کو گلے سے لگا کر دوا دلائی اور کہا، بیٹا تم اکیلے نہیں ہو، اب تمہارے ساتھ میں ہوں جیسے کبھی میرے ساتھ کوئی تھا۔ اور اس لمحے آسمان سے ایک روشنی سی اتری جیسے کسی ماں کی دعا نے عرش سے فرش تک آواز دی ہو۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس بچوں سے اور فیملی سے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔